اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین۔ قسط نمبر 329، پارٹ 329، قرآن پاک، سورہ نمبر 27، 27ویں سورہ النمل کی آیات 32 سے لے کر 44 تک، 32 to 44 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں جی۔ اور سب تھوڑا سا ذکر پچھلی قسط میں آپ کو پتہ ہے جی، سلیمان علیہ السلام کی سرگزشت ہم چل رہی تھی جی، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کچھ ہمیں چیزیں بتائیں، اور اس جگہ ہم پہنچے کہ کس طرح جب وہ ان کے، آپ کو بتایا تھا کہ لشکر تھے جن میں جن، انسان اور پرندے تک شامل ہوتے تھے، تو ایک دن وہ ان سب لشکر کو اکٹھا کر کے جس طرح پریڈ کا معائنہ کرتے ہیں اس طرح پریڈ کا وہ معائنہ کر رہے تھے۔ تو دیکھا جی کہ ان کے لشکر کا جو ایک پرندہ جو اس کا حصہ تھا، جس کا نام ہدہد تھا، ہدہد پرندہ آپ کو پتہ ہے اپنے پاکستان میں ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ نہیں تھا، تو جس کے اوپر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا بھی کہ وہ کدھر ہے جی، تو کیونکہ لشکر کا معاملے میں آپ کو پتہ ہے مطلب فوج ہے تو ڈسپلن ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں کیا جانا، اس کو تو سزا دی جائے گی، اور اس نے جو کیا انلس کہ وہ کوئی آ کے اپنا بتائے کہ جی کیا وجہ ہوئی، اگر کوئی وجہ ریزنیبل ہوئی تو پھر دیکھا۔ تو اب یہی باتیں ہو رہی تھیں، ہدہد آ گیا جی، اور ہدہد نے بتایا جی کہ نہیں، میں فارغ نہیں تھا، میں بہت بڑے مشن پہ تھا، اور میں وہاں سے کچھ خبر لے کر آیا ہوں، اور میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت کی حکمرانی تھی، اور وہ لوگ جو سارے ہیں شیطان نے ان کو بھٹکا دیا، اور وہ سورج کی پرستش کر رہے تھے جی۔ تو یہ میری سٹوری ہے جی۔ تو وہاں پہ میں ظاہری بات ہے پھر میرے کو ٹائم لگ گیا جی انٹیلیجنس اکٹھے کرنے میں، تو یہ معاملہ۔ تو سلیمان نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں جی کہ اگر تم سچے ہو یا جھوٹے ہو تو اس طرح کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کو ایک خط دیا، تو سمجھ لیں کہ اب وہ اس وقت پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور اپنا جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا یہ ہدہد جو تھا۔ پیچھے اب کہیں گے جی سلیمان علیہ السلام وہ پرندے سے باتیں کر رہے تھے، وہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جی ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی تھی، ٹھیک ہے جی، تو وہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اینی وے جی، وہ خط لے کے پھر جو ہدہد تھا وہ چلا گیا، وہ خط اس نے وہاں پہ جس طرف بھی وہاں پہ وہ پھینک کے آنا تھا وہ پھینک کے آ گیا جہاں سے ملکہ کو ملنا تھا۔ ملکہ کو جب خط ملا تو اس نے پھر اپنے جو درباری جو اپنے اس کے تھے، مطلب اس کے جو حکومتی جو عہدیدار تھے، ان کو اس نے بتایا جی کہ اس طرح یہ خط آیا جی سلیمان کی طرف سے، اور اس میں وہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں جی ان کا ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگ یہ مطلب سرکشی نہ کریں جی، اور ایک طرح سے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں اور ان کے انڈر اب رہیں جناب۔ تو یہاں تک ہم بات کر چکے تھے، اب یہاں سے آگے بات چلنی ہے جی۔ تو وہ خط آ چکا ہے جی، اور اب ملکہ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں مشورہ کر رہی ہے، یہاں سے ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو آیت نمبر 32 کو ہم عربی میں تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر، تشریح، اور اگلی آیتیں 44 تک پھر ہم ان کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کرتے رہیں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 32 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت یا ایہا الملاؤ افتونی فی امری ما کنت کاتیۃ امرا حتی تشہدون۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آیت نمبر 32 کو تلاوت کر دیا جی۔ اب اس کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ تفسیر کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ بات آپ کے ذہن میں ہے جی کہ ملکہ وہ خط ملا ہوا ہے اور اپنے وہ دربار کے اندر موجود ہے جی، اور اپنے جو اس کے دربار کے جو اہلکار ہیں جی، جو اس کے وزیر مشیر جو بھی ہیں ان سے وہ اس کی بات ہو رہی ہے جی۔ ترجمہ کرتے ہیں جی، کیا اس نے کہا جی، قالت یا ایھا الملاؤ، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتی ہے جی کہ اس خط میں کیا لکھا اس کے بارے میں۔ ملکہ نے کہا، جب وہ خط وغیرہ اس نے پڑھ کے سنا دیا نا کہ سرکشی نہیں کرنی اور پھر میری فرمان برداری کرو اور میرے سامنے پیش ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ لیٹر وہاں پہ ان کو بھیجا تھا، انتہائی اسٹرانگ لیٹر ہے۔ تو اب ملکہ نے اس کے اوپر دیکھنا تھا بھی کیا کیا جائے۔ تو ترجمہ یہ ہے، قالت مطلب ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے جی، یا ایھا الملاؤ، ملکہ نے کہا اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ بھئی یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، میرے کو خط آ گیا ہے، تو یہ معاملہ جو مجھے اب پیش آ رہا ہے کہ وہ ایک اس طرح کے
بہت بڑے بادشاہ نے مجھے یہ خط لکھا اور وہ ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے زیر کمان آپ لوگ جا جائیں جی، میرے انڈر آ جائیں جناب، اور فرما بردار بن کے آپ یہاں پہ حاضر بھی ہو جائیں۔ تو اب میں کیا کروں؟ تو ملکہ نے کہا اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ آگے کہتی ہے یہ کہ تم کو یہ بات معلوم ہے۔ کیا بات معلوم ہے جی؟ ترجمہ یہاں سے اب، میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ تو کہتی ہے جی اب یہ معاملہ پیش ہے، اس معاملے میں مجھے رائے دو، اور تم لوگوں کو تو یہ معلوم ہی ہے کہ جب میں فیصلہ کرنے لگتی ہوں تو تم لوگوں سے میں بلا کے ضرور میں رائے لیتی ہوں، تو اب اس معاملے میں تم اپنی رائے دو جی۔ اچھا، اب آپ کہیں جی وہ ملکہ بھی تھی اور بڑی زبردست تھی اور بڑی مضبوط تھی، وہ دو نے بتایا تھا پیچھے، تو اب وہ جناب ان سے پوچھ بھی رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو بات وہ اپنے درباریوں سے یا اپنے اس میں جو معتمد ہیں اس کے، جو وزیر مشیر جو ان سے کر رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ملکہ اگر جب وہ مشورہ لے گی نا تو وہ کہ مشورہ دیں گے نا، تو ہو سکتا ہے وہ مشورہ نہ مانے، تو یہ کہہ کر وہ ایک طرح سے بات کو ہلکا کر رہی ہے کہ وہ فیل نہ کریں، ٹھیک ہے جی، کہ بھی وہ ان سے اختلاف کریں، تو وہ اس چیز کو فیل نہ کریں، بلکہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ ملک و قوم کی خیر خواہی کے جذبے سے جب وہ بات کریں تو اس پہ غور کریں، تو یہ ڈر کے غور ایک دونوں طرف سے مطلب یہ ہے کہ وہ غور کرتے وقت وہ بھی نہ گھبرائیں اپنی بات کہتے ہوئے کہ وہ ڈر جائیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا کہے گی، اور یہ بھی لے رہی ہے کہ بھئی میں آپ بھی تو اب کھل کے رائے دو تاکہ مجھے بات سمجھ آئے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے نا، بھی ہتھیار ڈال دینا ایک طرح سے، تو اس کے بارے میں آپ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ اپنا فائدہ کس میں ہوتا ہے، تو وہ چیز دیکھ کے اس نے کہا تم رائے دو۔ تو اس سے آپ یہ نہ خیال کریں کہ آپ سوچیں گے جی اس کی حکومت جمہوری تھی، جمہوری حکومت تو نہیں تھی، وہ ملکہ تھی نا، بادشاہ جسے کہتے ہیں میل ہوتا ہے تو بادشاہ ہوتی، تو وہ فیمیل تھی تو ملکہ تھی وہ، لیکن اصل میں یہی ہوتا ہے کہ شخصی حکومتیں بھی جو اس طرح کی ہوتی ہیں نا جی، اگر وہ بالکل ہی جیل قسم کی نہ ہونا جی، تو وہ بھی ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ان سے مشورے وغیرہ کرتی ہیں، تو بغیر مشورے کے تو ان کو ہر چیز کا تو نہیں پتہ ہوتا نا، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں بادشاہ لوگوں کے ساروں کے آپ کو پتہ ہے وزیر مشیر ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو وہ ایسے تو نہیں خود ہی سارے کو ان کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں، کنونس کرتے ہیں، تو اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہی ملکہ نے کہا کہ بھی مجھے کھل کے بات بتاؤ، ٹھیک ہے جی، کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں فیصلے کرتے وقت تم سے مشورہ ضرور کرتی ہوں جی، ٹھیک ہے جی۔ بڑھ کے دوبارہ آگے چلتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، کہ مجھے خط آیا ہے ہتھیار ڈالنے کا، ذرا سادہ کر لیتا ہوں میں، کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ اس وقت تو کرتی نہیں جب تک تم مجھے بتاتے نہیں، تو بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اب وہ جو اس کے مشیر وزیر دربار والے جو اس کے معتمد خاص تھے، انہوں نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا جی؟ وہ کہتے ہیں جی، ترجمہ، ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اب انہوں نے ایک طرح سے اسیسمنٹ جو اپنی پیش کرنی ہوتی ہے جی، جو ان کے مشیر وزیر تھے جو انہوں نے پیش کر دی جی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو فیصلہ جو انہوں نے جواب دیا وہ شروع میں یہی ہے کہ بھائی لڑائی کی طرف ان کا رجحان تھا جی، کہ بھی ہم ان سے لڑتے ہیں، تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے جی، درباریوں کا جو مشیر تھے ان کا رجحان یہی تھا کہ ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، جیسے ہدہد نے بتایا تھا نا جی کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ کیا بتایا تھا اس نے؟ انہیں بتایا تھا جی کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے، تو بڑی وہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اس کو بہت بڑا تخت بھی ہے جی، تو بڑی مطلب وہ مالدار ہیں، بڑا کچھ ان کے پاس ہے جی، تو اسی لیے شاید اس کے جو مشیر وزیر تھے انہوں نے کہا جی ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت بھی رکھتے ہیں جی، مطلب ہتھیار بھی ہیں ماڈرن ترین اس وقت کے حساب سے، اور مطلب ہمارے جنگجو بھی بڑے اچھے ہیں۔ بہرحال آگے آپ کا فیصلہ، آپ دیکھ لیے کہ بھی کیا فیصلہ آپ نے کرنا، ہم تو حکم کے غلام ہوتے ہیں جی، اس طرح کی بات۔ تو جو انہوں نے ایک اچھے طریقے سے نا بات کر دی، کہ بتا بھی دیا کہ ہم چاہتے ہیں جنگ کریں، اور دوسرا کہا کہ جی فیصلہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، کیونکہ جو بھی ہے ملکہ تو وہی ہے نا جی۔ تو اب اسی کے حساب سے نا آپ اس چیز کو سمجھیں، اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، یہاں تک بات ہم نکالیں، اب اس سے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں، لیکن بہرحال آخری فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ بھی جنگ کریں یا نہ کریں، مگر ان کا رجحان یہی نظر آ رہا تھا کہ جنگ کر دیا۔
اب ملکہ نے کیا کہا جی، قالت ان الملوکہ، ٹھیک ہے جی، اب تو یہاں سے ترجمہ ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ لوگ، یعنی اب وہ ذکر کر رہی ہے سلیمان علیہ السلام کا، ملکہ نے کہا بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کو بتا رہی ہے کہ بھئی یہ سلیمان علیہ السلام کیونکہ بادشاہ ہیں، اور بادشاہوں کا عام رواج ہے کہ جب وہ کسی بستی کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، فتح کر لیتے ہیں کسی علاقے کو، تو جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی، اس نے فرمایا، وہ کہہ رہی ہے جی، اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درم برم اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ تو اس نے کہا جی کہ ملکہ نے کہ یہ تو تم کو پتہ ہی ہے جی، بادشاہ لوگ جب کسی جگہ پہ جا کے جنگ لڑائی کرتے ہیں، پھر جب اس کو فتح حاصل کر لیتے ہیں، تو جب اس میں پھر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر توڑ پھوڑ اور ہر قسم کا جو بھی نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں، اور وہاں پہ جو عزت دار بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں جی، ظاہری بات ہے، بڑے لوگوں کو ہی وہ قابو کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے مطلب ذلیل لوگوں کے سامنے ان کو کبھی اب وہ ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر کہتی ہے بھی اب اس کے مطابق جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرتے ہیں، تو اس کے مطابق اس نے کہا اور یہ لوگ بھی یہی کریں گے کہ بھئی یہ جب آپ سلیمان کے جب لشکر یہاں پہ داخل ہوں گے، اگر وہ آئیں گے تو ہمارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے، تو انہوں نے بھی یہی کرنا ہے کہ سب کو توڑ پھوڑ اور بندوں کو عزت دار لوگوں کے پگڑیاں انہوں نے اچھالنی ہیں جی، ٹھیک۔ تو اب کیا پھر وہ کہتی ہے جی پھر کیا کیا جائے، تو اس نے کہا جی میری رائے کیا ہے جی، اس کے بارے میں بتانے لگی ہے، ترجمہ اب یہاں سے ہے، وہ اپنی رائے دے رہی ہے۔ کہتی ہے جی میں اپنی سفارت کار ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، کہ میں اپنی سفارت یا اپنا بھی جو اپنی سفارت سے مراد ہے کہ اپنا یہ نمائندہ جو نہیں ہوتے، وہ قاصد ہوتے ہیں جو، ان کو ان کی طرف بھیج سکے، کہ میں اپنی جو جواب ہے نا بھی، جواب کا جو لیٹر ہے وہ اپنے قاصد کے تھرو ان کی طرف بھیجتی ہوں، اور ساتھ تحفے بھی بھیجتی ہوں۔ تو میں اپنی سفارت، اپنا جواب ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، ساتھ تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ تو وہ سفیر جو میرا میسج لے کے جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں جب وہ اس کو تحفے بھی دیں گے اور میرا جواب بھی مطلب ایک طرح سے سمجھائیں گے ان کو باتیں آ کے، تو پھر دیکھتے ہیں جی ان کا جواب کیا آتا ہے، تھوڑا سا ہم گن سن تو لینا بھی ان کے ارادے کیا ہیں بھی، ہیں جی۔ تو اس نے کہا جی میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ میں جب وہ بھیجوں گی تو اس سے یہ بات میسج بھیجوں گی، تحفے بھیجوں گی، تو پھر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو مطالبہ ہے نا جی، کہ مطلب بالکل آپ ہتھیار ڈال دیں اور ہماری جو بالادستی ہے قبول کر لیں، کہ بھی کہ کچھ چانس ہے کہ بھی کوئی تھوڑا بہت اس میں کوئی نیگوشیشن ہو جائے، بات کو تھوڑا کم کر دیں وہ، یا پھر وہی ہے کہ بھی وہ جو بات ہے ان کی آخری بات ہے بھی کہ فل ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ تو کیا ابھی دیکھتے ہیں کہ کچھ چانس نکل آئے، نیگوشیشن ہم کر لیں، تو یہ مجھے پتہ چل جائے گا۔ تو میں فی الحال کیا کرتی ہوں، اپنے سفیر کو بھیجتی ہوں اپنی جو لیٹر کے ساتھ، جواب کے ساتھ، اور ساتھ تحفے بھیجتی ہوں، اور پھر جو جواب آئے گا اس کے مطابق اگلا ہم ڈیسائیڈ کریں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک بات ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب کیا ہوا جی، اب وہ اس نے بھیج دیا جی اپنا سفیر کے ساتھ اپنا جواب۔ تو ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر جب ملکہ کی سفارت، مطلب ملکہ کے سفیر، ملکہ کا جو لیٹر ہے، سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے دیکھ کر سلیمان نے کہا، تو وہ جو جواب اس کی طرف سے جو بھی آیا بات چیت کے لیے، جو وہ لوگ آئے، سفیر آئے، تو انہوں نے بتایا نا جی ملکہ ہے جو آپ کے لیے اس نے یہ تحفے بھیجے ہیں اور یہ وہ۔ تو سلیمان نے کہا، کیا کہا جی، ترجمہ یہاں سے قرآن پاک کا، یہ بھی سلیمان نے کہا، یہ بھی ترجمے سے ہی کر رہا ہوں۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جی، ترجمہ، کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو، کہ بھئی تم لوگ مجھے مطلب یہ مال و دولت دے رہے ہو؟ آگے بات سمجھ آ جائے گی کہ بھئی تم اس کے تھرو مطلب میرے کو امپریس کرنا چاہتے ہو کہ بھئی میں معاملات کو کسی اور نظر سے دیکھوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو انہوں نے ایک حیرانگی کے ساتھ استفہامیہ لمحے میں کہا کہ کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ تو آگے کہتے ہیں ترجمہ، سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی نا، سلیمان علیہ السلام کو تو کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساری دنیا کے خزانے تھے،
ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت تھی جناب، جنوں سے لے کے انسانوں پہ، اور پرندوں چرند پرند پہ بھی ان کی حکومت تھی. تو ان کے پاس تو اتنا کچھ تھا کہ ان کو وہ کیا دے سکتی تھی. تو انہوں نے یہی کہا کہ تم مجھے اس سے امپریس کرنا چاہتے ہو، میرے پاس تو اس سے کئی گنا کروڑوں گنا بہتر مطلب معاملات ہیں، چیزیں ہیں میرے پاس. تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے. تو مطلب یہ تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے تو تمہیں دے رہے ہو. میرے پاس تو اس سے تو انتہائی بہتر چیزیں جی، اور اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں وہ. تو کہا آگے سے پھر کیا کہا انہوں نے، ترجمہ چل رہا ہے نہیں کہ مطلب اس طرح نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا معاملہ اور ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور اپنے علاقے کا ملک کا اللہ کی طرف سے میں مقرر کردہ بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس تو دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور میرے تو اتنے بڑے لشکر ہیں. تو یہ جو چیزیں تم لائے ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں تو اس قسم کی جو تم چیزیں لائے ان سے کیا میں نے خوش ہونا ہے، اس قسم کی چیزوں سے تم لوگ خوشی ہوتے ہوگے. ایون مطلب میرے پاس سارا کچھ ہے بھی ہے تو تب بھی وہ تو اللہ کی طرف سے میری طرف ہے جی، تو میں شکر گزار تو اس کو ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میرے کو ان چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اگر ہے بھی ہے تو وہ تو اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا اس سے پہلے ہی آپ سے. تو ان کا یہ ان ہدیوں سے تم لوگ خوش ہوتے ہو گے، میں نہیں ہوتا. تو یہی کہا انہوں نے، بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو. تو پھر کیا کرو جی؟ آگے انہوں نے فرمایا جی سلیمان علیہ السلام نے، تم جب سفیروں کو کہہ رہے ہیں تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ، کہ بھئی اپنی ملکہ کے پاس واپس جاؤ اور اس کے جا کو کیا بتاؤ جی، بڑا سخت آ گیا جی. تم اپنے بھیجنے والوں کے واپس جاؤ، اپنی ملکہ اور اس کے جو بھی ہیں سفیر مشیر جو اس کو ایڈوائس دے رہے ہیں، واپس جا کے انہیں کیا کہا جی، واپس جاؤ، اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. تو اب انہوں نے کیونکہ انہوں نے مائنڈ کیا جی کہ یہ میرے کو تحفے بیچتے ہیں بھی، ایک طرح سے میرے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. وہ دوسرا لفظ میں یوز نہیں کرتا ہے کوئی رشوت والی کی بات یا اس طرح کے مال دولت دے کے، نہیں، وہ چیز تو ہے ہی نہیں تھی. بہرحال تو انہوں نے کہا جی یہ تم کسی اور سے تمہارا واسطہ پڑا ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو کیا لگا ان چیزوں سے. تو انہوں نے کہا جی اب یہی ہے کہ تم لوگ واپس جاؤ اور ان کو جا کے بتا دو کہ میں اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میں جنات کا اور انسانوں کا اور چرند پرند کا وہ لے کر آ رہا ہوں، اور کوئی تمہارا چانس نہیں ہے، تم ان کے ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اور ہم وہاں جب آئیں گے تو تمہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور تم خوار ہو کے رہ جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو طائف تم لے کر آئے نا جی، تو تم لوگوں کو خوش کر سکتے ہو، وہ دوسرے ہیں، تم لوگ اس سے ان سے خوش ہوتے ہو طائف وغیرہ سے، میں نہیں ہوتا. مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں ان کا متمنی نہیں ہوں. میرے الٹیمیٹم جو میں نے تمہیں دیا ہے نا ہتھیار ڈالنے کا، اس کے پیچھے ایک اصولی فیصلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے کو بتائی گئی ہے جو چیزیں میں وہ کر رہا ہوں، اور میں نے اس کو ہر حال میں نافذ کرنا ہے. تو جہاں سے چلے جاؤ جی، ٹھیک ہے جی. اب آگے دیکھتے ہیں. اب جب انہوں نے ان کو بھیج دیا تو اب سلیمان علیہ السلام کو تو پتہ نا بہت زیادہ اللہ نے علم بھی دیا تھا، چیزیں بھی دی تھی، اور ان کے جنات انسان اور یہ وہ سارے ان کے ظاہری بات ہے ہر ان لوگوں سے وہ مشورے بھی کرتے ہوں گے، اور اپنا اور پہلی بات ہے وہ پیغمبر تھے تو ان کو تو خیر وہ مشوروں والی بات کی تو ضرورت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے سب کچھ ان کے پاس تھا، سمجھ تھی ان کو ہر چیز کی. تو اب وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جب میسج جائے گا تو وہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور انہوں نے کبھی بھی لڑائی نہیں کرنی، مطلب وہ ہتھیار ہی ڈالیں گے اور ہمارے انڈر زیر نگیں ہو جائیں گے جی. تو اب انہوں نے پھر اس کے مطابق اگلے اقدامات کیے جی. کیا کیے جی دیکھتے ہیں جی، ترجمہ اب یہاں سے کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے ہی آنا ہے، اور وہ جو ملکہ کو بلایا تھا نا کہ وہاں پہ حاضر ہو، کہ میرے دربار میں پیش ہو، تو اب وہ اس نے آنا ہی آنا جی. تو یہ سوچ کے یہ ملی بات ان کے ذہن میں تھی کہ اب تو یہی ہونا ہے، اور ویسے ہی ہوا. تو اب آگے کیا وہ فرما رہے ہیں دیکھتے ہیں. اس نے کہا، اب سلیمان علیہ السلام نے نا اب وہ اپنے دربار والوں سے بات کر رہے ہیں. اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، کہ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ اس کا تخت سبا والی ملکہ کا خط، نام اس کا شیبہ بھی کئی جگہ آیا ہوا ہے، ملکہ سبا بھی کہہ دیتے ہیں، نام اس کا شیبہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ملکہ شیبہ. تو انہوں نے کہا تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ یاد رکھیں تخت لاتا ہے، وہ خود نہیں اس کے اوپر بٹھا کے نہیں
کہ اس کو تخت سمیت اٹھا کے نہیں لا رہا ہے، اس کا تخت لاتا ہے کہ تم میں سے کون، مطلب ان کا سلیمان علیہ السلام نے پہلے کیا میں کہا کی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ وہاں پہ جب جائے گا نا تو وہ اسٹریٹ اوے پھر میرے دربار میں حاضر ہو جائے گی، اب وہ آئے گی، مطلب اس نے آنا ہے۔ تو ایک طرح سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ وہاں سے چل پڑی ہے وہ اس کی طرف آنے کے لیے، سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے تخت لے کے تو نہیں آ رہی نا۔ تو اس دوران میں یہ جب بات ان کے سلیمان علیہ السلام کو پتہ تھا اب یہ ہونا ہے کہ وہ وہاں سے چل پڑے گی اور میری طرف آئے گی، تو اس دوران انہوں نے اپنے درباریوں میں سے کہا کہ تم میں سے کون اس کا، یعنی اس ملکہ کا جو میری طرف اب آ رہی ہے، تو جو تخت پیچھے اس کا پڑا ہے وہ کون میرے پاس لاتا ہے، اس سے پہلے تخت لاتا ہے، کب کس وقت لاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ متی و فرما بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے چل پڑے ہیں، ملکہ اور اس کے ساتھی جو بھی ہیں درباری، اس کے معتمد، اس کے وزیر مشیر، مطلب گروپ کی صورت میں آ رہے ہیں نا، تو وہ لوگ مطلب ملکہ سمیت جو ملکہ کا جو وفد آ رہا ہے اب میرے پیش ہونے کے لیے میرے دربار میں، تو وہ تو وہاں سے چل پڑے ہیں۔ وہ کیوں آ رہے ہیں جی؟ متی و فرما بردار ہونے کے لیے نا، کہ ان کو بتایا گیا تھا نا کہ اب آپ نے ہمارے انڈر رہنا ہے، ہمارے زیر نگیں، تو اب وہ یہاں پہ آ رہے ہیں جی یہی بات اب فائنل کرنے کے لیے، فائنل معاہدہ سائن ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے انڈر رہتے ہیں۔ جنگ انہوں نے کرنی نہیں، ان کو پتہ ہے ان کے جو لشکر ہیں ان سے کون جنگ کرے گا، جن اس میں جن بھی ہیں، پرندے چرندے بھی ہیں اور جی انسان بھی ہیں، اور بہت بڑا لشکر ہے۔ چونٹیوں نے کہا نہیں تھا کہ بھی ادھر سے نکلو بھی، یہ تو کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمیں روند کے چلے جائیں گے، تو یہ وہی بات ہے جی۔ تو ان کا وہ آ رہے ہیں، تو کوئی ایسا ہے بھی تم میں سے جو اس کا تخت جو ہے نا ان کے آنے سے پہلے ہی پہنچا دے، کہ وہ وفد جو ملکہ سمیت آ رہا ہے تو وہ آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس پہلے آ جائے۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ تو آگے سے ان کی اس بات کے اوپر کہ بھی کون لا سکتا ہے تخت کے اس سے پہلے کہ وہ پہنچ جائیں۔ اچھا جی، تھوڑا سا اس کو، اور سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ سفیروں کو واپس کر دینے کے بعد وہ جو لوگ ہیں انہوں نے، ملکہ نے اور اس کے لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ جب وہ آئیں گے نا تو ان کے آنے کے اوپر ایک غیر معمولی اپنی قوت کا اظہار بھی کر دیں، تاکہ معاہدہ کرتے وقت کسی قسم کی ان کو بھی نہ کوئی یہ نہ رہ جائے کہ یار شاید لڑ ہی لیتے ہیں جی، کہ وہ ان کو بتا دیا جائے جناب کہ بھئی یہاں پہ جو یہ انہوں نے کیا ہے تو یہ ان کے لیے یہی پتہ تھا۔ تو اور دوسرا ان کو اس چیز کا بھی سمجھ آ جائے کہ کس قسم کی غیر معمولی قوت اور علم ہے سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، اور ان کو یہ بھی سمجھ آئی کہ بھئی یہ جو پیغمبر ہیں، یہ جو سلیمان ہیں، ان کے پیچھے خدا کی طاقت ہے ابھی، جس طرح جس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہوگا کہ وہ بات کو تسلیم کرنے میں ان کو کوئی آر نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کے کہ اس کے ساتھ ان کے وہ چاہتے تھے کہ جب وہ یہ سارا کچھ دیکھیں گے تو پھر یہ بھی چانسز ہیں کہ وہ ایمان بھی لے آئیں، اسلام لے آئیں، مومن ہو جائیں، اور وہ جو سورج کو پوج رہے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے انہوں نے کہا جی کہ اب ان کو ہم نے اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی کون اس کا تخت ان کے آنے سے پہلے یہاں پہنچا سکتا ہے؟ تخت تو وہ پیچھے چھوڑ کر آ رہے تھے نا۔ تو اب کیا ہوا جی؟ تو ان کے بتایا تھا نا کہ ان کے زیر نگیں جن بھی ہوتے تھے، تو یہاں پہ آگے بات وہاں سے آ گئی۔ تو قرآن پاک میں لکھا جی، جب انہوں نے پوچھا بھی کون لا سکتا ہے، جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کی، ایک بڑے جن نے، مطلب جنوں میں سے ایک بڑے نے عرض کیا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، کہ یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا دربار میں باتیں کر رہے ہیں اور یہ آپ نے پوچھا ہے، تو یہ جو مجلس ہے، یہ جو ہمارا اس ٹائم سیشن چل رہا ہے، اس سیشن کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اس کا تخت آپ کے پاس یہاں پہنچا دوں گا جی۔ دیکھ لیں جی کتنی فاسٹ ہونا ہے، وہ جن کہہ رہا دیو ہے کہ وہ اپنی جنات کے حساب سے وہ سپیڈ میں جائے گا اور تخت اتنی جلدی لے گا، کہتا ہے کہ یہ آپ کا سیشن جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ آپ ختم کر کے اٹھ کے اپنا یہاں سے جانے سے پہلے آ جائے گا جی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی، اور پھر آگے سے کہتا ہے جی کہ میں، وہی جن، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اب یہ کیوں بات اس نے کہہ دی؟ یہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ حضور سلیمان علیہ السلام آپ مطمئن رہیں، میں اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، بالکل ایسے ہی کروں گا، اور کوئی تصرف نہیں کروں گا، کوئی اس میں ہیرا پھیری ہوئی تو تخت میں سے نا
یہ نہ ہو کہ ہیرے جواہرات اتار لوں یا کچھ کر لوں، بالکل آپ اطمینان رکھیں جی۔ خیر وہ اتار بھی کس نہ سکتا تھا، سلیمان علیہ السلام کو تو جس قسم کے علوم حاصل تھے تو وہ اس نے بچنا ہی کہاں تھا جن نے۔ تو اس نے کہا جی کہ میں بالکل نا امانت دار طریقے سے جاؤں گا، میری مطلب ایک تو میرے اندر قدرت ہے کہ صلاحیت ہے کہ میں لا سکتا ہوں، اور دوسرا میں امانت داری کے ساتھ لاؤں گا کہ اس کی گڑبڑ نہیں کروں گا، کچھ چیزیں اس کی اتار لوں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بات تو اس نے کر دی جی، جن بڑے جن نے، دیو نے، جنوں میں سے ایک دیو نے جو بڑا جن تھا۔ اب یہ بات جب اس نے کی تو انسان آپ کو پتہ ہے وہ تو جنوں سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو اب وہاں اگلی بات دیکھیں، ایک شخص جس کے، یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، اللہ کے رب کی طرف سے جو علم دیا گیا اس کا علم تھا جی، کچھ اسپیشل علم تھا جو اس کو تھا جی، جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آیا تھا جی۔ تو ایک شخص، اب ایک انسان آ گیا، وہ تو جن تھا نا، تو ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، یعنی کائنات میں جو کار فرما خدا کے قانون ہیں، فزکس کے یا جس کی بھی آپ کہہ لیں، اس کا ان کو علم تھا، جو اسپیشل قوانین ہے جی۔ یہ سمجھ لیں غالباً اسی ٹائپ کا کوئی علم تھا جو پتہ ہے نا، ہاروت اور ماروت کے قصے میں، پتہ نہیں میں پیچھے کر رہا ہوں یا آگے آنا ہے، میں ذکر کر دیا جائے گا کہ انہوں نے بھی کچھ علوم سکھائے تھے لوگوں کو، تو وہ اس طرح کا کوئی علم تھا جی۔ سورہ بقرہ میں، ہم بات کر چکے ہیں جی، سورہ بقرہ میں، دوسری سورہ میں آیت 102 میں ہم یہ بات کر چکے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آج کے دور میں بھی آج دیکھ لیں جی کہ سائنسدانوں نے کیسی کیسی چیزیں دریافت کر لی ہیں اور کیسے کیسے کرشمے کر لیے ہیں جی۔ تو یہ کوئی قانون ایسا اس کے پاس نہیں تھا، ایسا علم کہ جو کہیں جی وہ تو پتہ نہیں کدھر سے آ گیا۔ ایون عام انسان نے بھی اب اس میں ترقی کر لیا۔ تو اب آپ کہیں جی اس زمانے میں تو قدیم تھا، تو اس زمانے میں کس طرح تھا؟ تو آج کے زمانے میں تو سائنس کرتی ہے، اس زمانے میں اس طرح کے جو علوم ہوتے تھے، ان علوم کے کچھ ان کو نفسی علوم کہتے تھے، ان کے کچھ ماہرین ہوتے تھے جو اس قسم کے جو قوانین ہیں وہ ان کو کار فرما لاتے تھے۔ اور ان کا تذکرہ تو خیر ہندوؤں میں بھی ہے جی، بدھوں میں بھی ہے، اور ایون مسلمان صوفیہ بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں جی کہ وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں تو ادھر پہنچ جاتے ہیں، تو ان میں بھی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے آپ کو، کچھ علوم ایسے ہیں جن کو آپ ابھی سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح آج کے دور میں دیکھیں نا کہ آپ یہاں ایک جگہ ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں میل دور سے آپ انسانوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کی تصویریں دیکھتے ہیں جناب، ہے کہ جی، ان کی نقل و حرکت کر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے فلمیں بن کے آ جاتی ہیں، آپ لائیو دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ فٹ بال ہو رہا ہوتا ہے جی۔ تو اسی طرح جناب یہ ملکہ بلقیس کا خط وہاں سے لانا بھی اس طرح کی کسی اس وقت کوئی اسپیشل جن کو علوم حاصل تھے وہ جی کر سکتے تھے جی۔ تو اب اس طرح کے ایک شخص نے کہا جی، کس نے؟ ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، بھئی اس طرح کی باتوں کا علم تھا جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہوا تھا جی، اللہ کی طرف سے اس کو تھا، اللہ اس نے اپنا ذہن استعمال کر کے اللہ نے جو دیا اس کو کچھ سمجھ گیا تھا، اس کو اب جوش آ گیا جی، یہ جن تو میں سے آگے نکل جائے گا، ہم انسان تو ان سے بھی سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو اس کو جوش آیا تو اب اس نے کیا کہا جی، اس انسان نے جس کو علم تھا، اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ کہ یہ تو کہنے ابھی ختم ہوگا جناب، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس شروع ہے، ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ آپ اور بیٹھے رہیں، گھنٹہ بیٹھے رہیں، پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے جائیں، تو کہتا ہے اس سے پہلے لے آؤں گا۔ میں تو نے کہا پلک جھپکے تو میں یہاں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ اب اگلی بات آگے سے شروع ہوگی، سمجھ لیں کہ اس نے پلک جھپکنے میں وہاں پہ پھر اس کو کام دے دیا گیا، نظر یہ آتا ہے باتوں سے نا کہ پھر اس نے لا کے وہاں پہ پہنچا دیا پلک جھپکنے میں۔ تو اب یہاں سے آگے سین شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات جو ہے یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہے، جب اس نے کہا نا میں پلک جھپکنے سے لاتا ہوں، تو اس کو اب یہ کام سونپ دیا گیا اور اس نے پلک جھپکنے میں لا کے وہاں پہ رکھ دیا۔ اب اس سے آگے بات شروع ہوتی ہے، کیا شروع ہوتی ہے جی؟ ترجمہ: پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا، یعنی وہ تخت پہنچ گیا، پلک جھپکنے میں اس نے پہنچا دیا، اور اب سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ان کے سامنے پڑا ہوا جی، اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا۔ تو وہ پکار اٹھا جی، کیا؟ سلیمان علیہ السلام، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں۔ اب یہ بڑا اسپیشل بات ہے، یہاں پہ جو اصل وجوہات ہے نا جی، اصل مدعا ہے اس کو یہاں پہ یہ جو واقعہ سنایا گیا نا سلیمان علیہ السلام کا، یہ سارے اس وجہ سے سنایا گیا، یہ والی بات بتانے کے لیے
کیا بات بتائی گئی جی؟ کہ اس غیر معمولی قوت اور کمال علم کے باوجود کہ ان کے آرڈر کے اوپر پلک جھپکنے میں وہ وہاں پہ پہنچ گیا، تو اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ جب اس نے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے جی۔ تو سب سے پہلے کہا جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا سارا معاملہ، اور یہ کیوں ہوا جی؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ دیکھے کہ اتنا بڑا کام میں نے کر لیا، تو اب وہ دیکھے کہ اب میں وہ گھمنڈی بن جاتا ہوں اور اپنے وہ غرور میں لگا، دیکھو میں نے کیا کر دیا، یا میں شکر گزار ہوتا ہوں کہ میں دیکھے وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے اتنا بڑا میرے پہ فضل کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے وہ آگے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی سلیمان علیہ السلام نے کہ اتنی غیر معمولی قوت اور کمال علم کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے اندر کسی قسم کا فخر کا یا غرور کا معاملہ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا جی؟ وہ مزید جھکتے چلے گئے، جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ جب ان کو اتنا کچھ دیا گیا تو وہ اللہ کے سامنے اور جھکتے چلے گئے۔ تو اب یہ والا جب ہوا اتنا بڑا واقعہ کہ مال ان کے وہ چلے تو ان کے آنے سے پہلے پلک جھپکنے میں تخت پہنچا دیا ان کے انڈر جو بندہ اس نے، یہ کام تو انہوں نے کسی وجہ سے اس سے کرایا نا، تو وہ ان کے انڈر والا کر سکتا ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر بھی تھے، بات کو سمجھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ اتنا بڑا جو کام ہوا ہے یہ تو بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اور اس کے اندر میں جو سمجھتا ہوں کہ میری آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، تو میں اس کے اوپر اب وہ فخر غرور کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ آگے انہوں نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ بڑا کرم فرمانے والا بھی ہے۔ چنانچہ وہ رحیم و کریم ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کرتا جو اس کے خلاف آمادہ بغاوت رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ مطلب ایگن اگر میں وہ کام کروں بھی فخر اور غرور والا تو تب بھی یہ چیز تو ہوگی ہے، تو وہ اگر میں نہیں کرتا، کیونکہ مجھے جو شکر جو کروں گا اس کو سمجھ لیں سادہ زبان میں کہوں وہ تو میرا اپنا ہی فائدہ ہے نا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ تو جن چیزوں سے بے نیاز ہے نا جی، تو شکر کرنے سے آپ کو ہی فائدہ نہ، ہم شکر کو اللہ کا ادا کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں، اپنے فائدے کے لیے۔ یہ بالکل یہی نا کہ جو شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فائدہ کرانا آپ نے کوئی بھی، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے جو تو یہ بھی اسی کا ہی نقصان ہے، اس کو نقصان اسی کو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نا اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے جی، اس کو تو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اس نے تو کرم فرما دیا تھا نا، اور دیکھ بعد میں رہا کہ ابھی شکر کرتا کہ نہیں کرتا، دے اس نے پہلے دیا جی، تو کسی کو محروم نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، بعد میں آپ بغاوت کریں یا شکر کریں یہ آپ کے اوپر ہوتے ہیں، شکر کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو آپ کا ہی نقصان ہے۔ بات یہ والی بیان کر دی کہ یہ تو میرا امتحان تھا، تو میں مطلب اب اور ہی جھکتا چلا جاؤں گا، اور زیادہ شکر کروں گا کہ اتنا بڑا میرے اوپر فضل ہوا جی کہ یہ تخت اس طرح میرے سامنے پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا ہوا جی؟ تخت سامنے پڑا ہوا ہے، یہ بات ختم ہوگی جی، اس کے آگے چلتے ہیں۔ اب ترجمہ، سلیمان نے حکم دیا، اب سلیمان نے وہاں پہ آرڈر دیا جی اپنے جو لوگ تھے کہ اس کو جانچنے کے لیے، سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے، اس کو وہ جو سبا والی تھی ملکہ شیبہ، ملکہ سبا کے علاقے والی ملکہ، وہ جو عورت حکمران تھی، اس کو جانچنے کے لیے کیا کیا جائے جی؟ اس کے تخت کی صورت بدل دو۔ کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے سخت جو تخت وہاں سے وہ اٹھا کے پلک سے پکڑنے میں اب آ گیا نا یہاں، تو اس کو کچھ تبدیل کر لو، تاکہ ہم کچھ امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم کچھ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ملکہ ہے یہ کتنی سمجھدار ہے اور کتنی کیسی ہے ابھی۔ تو اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں اب وہ چیک کیا کرنا ہے، تو کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے جو اس تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائیں۔ تو اب انہوں نے آرڈر دیا جی کہ میں نے چیک کرنا ہے کہ وہ کتنی سمجھدار ہے جی، کہ وہ اس کو کہ وہ اس چیز کو پہچان لے گی یا نہیں پہچانے گی، یا انہی لوگوں سے ہو کے رہ جائے گی جو اس تبدیلی کو نہیں پہچان سکتے۔ تو ان دونوں میں سے جو کس کیٹیگری میں آتی ہے،
تو اس کے لیے کیا کرو، ان کا چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی ایسی تبدیلیاں کر لو جو بالکل واضح نہ ہوں، ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے، جب وہ آئے گی تو پوچھیں گے بھئی یہ پہچانتی ہو، تو دیکھیں گے پھر جو جواب کیا دے گی. مطلب کہ پہچان لیا تو پھر سمجھ جائے گا نا بھئی بڑی سمجھدار ہے. نہیں پہچانے گی تو پھر پتہ چل جائے گا جی کہ وہ اسی طرح کی ہے جی جو نہیں پہچاننے والے ہوتے. مطلب کیا ہے جی، یہ تبدیلی کیوں کی گئی جی؟ یہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ہلکا سے قسم کا ایک نا تفنن، مطلب شغل ٹائپ بھی بات کر سکتے ہیں تھا. تو جس کے لیے انہوں نے اپنے آدمیوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ تخت کی جو تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تاکہ ملکہ صاحبہ جب آئیں تو ان کے پھر ہم دیکھیں کہ ان کا اپنا تخت وہ ایک پہیلی بن جائے. نہیں پہیلی بوجھتے نہیں آپ، جو ریڈل ہوتی، جو ریڈل بن جائے گا کہ وہ پہچان لے یہ اچھا یہ تو میرے ہی ہے، اس طرح کرے گی یا کیا ہو. کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ پہلی جو ہوئی ہے اس کو وہ بوجھنے میں کامیاب ہوتی ہے یا ناکام رہ جاتی ہے. تو پتہ یہ تھا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ ملا ہوا ہے. تو یہ ایک اس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی اس کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ ہلکا سا ایک، اب میں اس کو کس طرح ترجمہ کروں، کیونکہ پیغمبر کے ساتھ اس کی بات ہے. تفنن کا لفظ رہنے دیتے ہیں، مطلب ذرا دل کو خوش کرنے والی کی چھوٹی سی بات بھی ایک اس کو بھی جب آئے گی تو وہ بھی ریلیکس ہو جائے گی کہ یہ اس طرح کی بات اس سے کی گئی ہے. تو ٹینشن، ماحول میں ٹینشن کم ہو جائے گی ایک طرح سے کہ اسے پہچان وہ پہلی حل کر لے گی یا نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی، اس میں یہ بات تھی. اب کیا ہوا جی، ظاہری بات ہے پھر وہ جو وفد چلا ہوا تھا ملکہ والا، ملکہ وہاں پہنچ گئی جی. جس طرح اس کو آرڈر دیا گیا تھا کہ سامنے پیش ہونا جی، وہ پیش ہو گئی جی. ترجمہ بھی وہاں سے چلتا ہے. جب وہ آ گئی، مطلب وہ ملکہ آ گئی تو پوچھا گیا، تو اب سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تو وہی انہوں نے پوچھا جو انہوں نے آلریڈی پلاننگ کی ہوئی تھی جی، کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تو اب اس میں کئی باتیں ہیں کہ بھئی تم تو لے کر نہیں آئی تو یہاں پہلے سے کیسے پڑا ہوا ہے. تو سمجھ گیا نا. اس نے کہا، آگے سے اب ملکہ نے جواب دیا، ملکہ شیبہ، ملکہ سبا جو بھی کہیں، یا اس سبا کے علاقے کی ملکہ، اس نے کہا گویا کہ وہی ہے، کہ نظر تو مجھے وہی آتا ہے کہ وہی ہے، گویا کہ وہی ہے. آپ کی یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا. تو اب وہ کیا ثابت ہوا جی، بڑی سمجھدار تھی. کہتی ہے یہ مجھے وہی نظر آتا ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس کے ساتھ کیا نا، یہ ہم کو پہلے ہی پتہ چل گئی تھی کہ آپ کے پاس کس قسم کی صلاحیتیں ہیں. مطلب ہم کو آلریڈی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. تو اسی لیے تو کیا، اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا. تو اسی لیے تو میں یہاں پہ حاضر ہوئی ہوں، میں پیش ہو گئی جس طرح آپ نے آرڈر دیا ہے. تو ہم تو آپ کے بالادستی قبول کر لیے، ہم ہتھیار ڈال دیے جی ہم نے. تو اسی لیے تو ہم نے یہ کیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں جو ابھی آپ نے کیا ہے، کہ تخت بھی منگا لیا، اس میں چیزیں چینجنگ بھی کر لیا ہے. تو وہ پہچان بھی گئی، مطلب اس نے وہ ریڈل پہلی جو تھی وہ حل کر لی اس نے. اس سے معلوم ہوتا ہے جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو کمال علم و حکمت جو تھا نا جی، تو اس سے کیا ہوا، نہ صرف ملکہ ہی نہیں، اس کے جو وزراء اور عمراء بھی ساتھ اس کے آئے تھے وہ بھی متاثر ہوئے، اور پہلے سے ان کی عظمت کے وہ قائل ہو چکے تھے، جس طرح کے انہوں نے معاملات پہلے جو کیے تھے نا. چنانچہ اب کیا ہوا جی، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جب سر اطاعت جھکانے کا مطالبہ ان سے کیا گیا تو ملکہ نے کیا چاہا تھا اس نے، کہ وہ براہ راست آپ سے ملے اور وہ آ کے نا یہ کمالات دیکھے. تو وہ یہی کہہ رہی ہے نا، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے جان گئے تھے، مجھے پہلے ہی. انہوں نے بھی تو اپنی جاسوسی کر کے تو مال پوچھے ہوں گے نا لوگوں سے کہ بھئی یہ سلیمان علیہ السلام یہ کون ہیں، ان کے لشکر کیسے ہیں، یہ کس طرح کیا کرتے ہیں کیا نہیں. تو انہوں لوگوں نے بتا دیا ہوگا جی، ان کے تو جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرندے پرندے بھی ہیں. تو وہ اس کو بھی معلومات مل چکی تھیں. تو وہ بھی سمجھدار تھی، عقل مند تھی، جو پہلی تھی اس نے وہ بھی پوچھ لی. تو ملکہ نے پھر کہا کہ میں اب خود جا کے بھی یہ دیکھوں، آپ سے ملے اور آپ کے کمالات دیکھے، تاکہ جس قسم کی صورت حال پیدا ہوگی ہے اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی تلاش کرنا ہے کہ اب کیا کیا جائے. اچھا جی، سبا جو ہے کا دارالحکومت جانا جی مغرب سے جو یہ یروشلم کا علاقہ ہے نا جی، یہ تقریباً 1500 میل کا سفر جو ہے نا وہ کر کے آئی تھی. پتہ ہے 1500
میل تقریباً وہ وہاں سے سفر کر کے وہ یہاں پہنچی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس. تو دیکھ لیں کتنا لمبا سفر تھا. وہ تخت جو پیچھے چھوڑ کے آئی تھی آگے آئے تو وہ وہیں پڑا تھا. تو وہ یہاں کے آئی تھی تو مطلب وہ دیکھنے کے لیے آئی تھی نا کہ یہ کس کمال کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں اور یہ اس طرح کے میسیج انہوں نے بھیجے ہیں اتنے اسٹرانگ. تو وہ یہ دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے جی، آپ اس سے آگے چلتے ہیں. تو اس نے کہا جی آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان چکے تھے، مطلب ہمیں خبر آ چکی تھی اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا. آگے کہتی ہے حقیقت یہ ہے. آگے ایک منٹ. ہاں، اب یہاں پہ بات دوسری طرف سے شروع ہو گئی ہے. تو اب سمجھ لیں قرآن پاک میں یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی ہوتی، مطلب وہ آلریڈی یہ بات ایکسیپٹ کر چکی ہوتی جو اب وہ کرنے لگی تھی. تو ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا، مطلب ملکہ بلقیس کو، بلقیس سوریاں شیبہ، بلقیس اور سبا، یہ تینوں نام اس کے لیے یوز کرتے ہیں. ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، ملکہ شیبہ، یہ تینوں نام ہیں اس کے. تو وہ اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی ہوتی مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی. اب اس کو سمجھ لیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. میں اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے. دنیا میں آپ کو پتہ نہیں حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے جی، جسے قرآن پاک نے ابھی ملکہ سبا کے حوالے سے بیان کر دیا یہاں پہ جی. وہ کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ روایات اور قومی روابط کی جو زنجیریں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کہتے ہیں نا میرے تو باپ دادا کے وقت سے یہ چل رہا ہے یار، پہلے سے ہم کر رہے ہیں، آپ نئی چیزیں لے کر آ جائیں نیا دین. تو یہ جو زنجیریں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ لگی ہوتی ہیں کہ پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں، روایات ہیں، تو ان کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کسی شخص کے لیے. کتنے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جی کہ ان پہ حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اپنے ماحول کے جو بندھن ہے جس کے اندر وہ، مطلب آپ ایک گھرانہ ہے، آپ ہمارے ملک میں بھی ہندو لوگ رہتے ہیں جی، اب ان کا بچہ پیدا ہوا ہے، انہی میں بڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو کہیں جی اب بعد میں وہ مسلمان ہو جائے، تو اب وہ اس کے لیے کتنا بڑا فیصلہ ہے کہ وہ ان میں پیدا ہوا ہے، ان میں بڑا ہوا ہے، بچپن سے وہی کچھ کرتا ہے جو وہ کچھ وہ کر رہے ہیں. تو یہ چینجنگ کرنے کو آسان کام نہیں ہوتی. تو یہی وہ کہا ہے کہ وہ اپنے ماحول کے بندروں میں ایسے بندھے ہوتے ہیں کہ ان سے رہائی حاصل کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، ایون دو کہ اس بچے کو پتہ بھی چل جائے کہ نہیں یہ تو غلط ہے جو دین میرے ماں باپ فالو کر رہے ہیں مذہب. اصل تو وہی اللہ ایک اور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اب کیا کرے. ہر قسم کے اس کے اوپر پریشر ہوتے ہیں ذہن کے اوپر، بھی ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا، بھائی کیا کہیں گے، بیٹے چاچے مامے، کتنی رشتہ داریاں، کتنے یہ جو روابط ہوتے ہیں آپ کے اور جو روایات چل رہی ہیں ان کو توڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. آپ سب کو توڑ کے کہیں جی نہیں میں ادھر جا رہا ہوں، توڑتے ہیں لوگ، لیکن یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جی. تو یہ کام پھر آخر کار یہ ہوتا ہے جی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی صاحب توفیق ہی ہوتے ہیں جی جو یہ کرتے ہیں. تو یہ بھاری پتھر ہوتا ہے جس کو اٹھانا وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کو توفیق اس کی ملتی ہے جی. یہ مشکل یوں تو ہر ایک کی راہ میں ہوتی ہے جی، لیکن اب جو لوگ اوپر سے قیادت میں بھی ہوتے ہیں جی، جو کسی قوم کے بڑے ہوتے ہیں جی، اس کے حکمران بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اور زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے، ڈبل ہوتا ہے جی، کیونکہ وہ اپنے ماحول کے بالکل ہی غلام بن کر رہ جاتے ہیں نا جی. جو ان کے نیچے ہوتے ہیں وہ تو لیڈر کو فالو کرتے ہیں. اب لیڈر ان کو کہے جی نہیں تم جو مجھے پہلے فالو کر رہے تھے میں غلط ہے، تو اب تم دوسری چیز کو فالو کرنا چل رہے ہو، تو یہ بڑا بڑا کمپلیکیشن بن جاتی ہے. تو یہی چیز آپ کو روکتی ہے. تو یہی بات اللہ نے یہاں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے. حقیقت یہ ہے کہ وہ کیا تھا یہاں ترجمہ، کہ وہ مان چکی ہوتی مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا. کن چیزوں نے جی؟ جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی نا، پہلے سے پوج رہی تھی، اس کے بڑے بھی پوج رہے تھے اور اس کی قوم بھی پوج رہی تھی. شیطان نے گمراہ جو کیا ہوا تھا اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی نا. تو منکرین قوم والے جو کچھ کرتے ہیں وہ پہلے سے کر رہی تھی، اب وہ ان کو تبدیلی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ وہ مطلب قبول کر چکی ہے، مشکل تھا لیکن اس نے کر لیا. تو اب کیا ہوا جی؟ جب اس نے قبول کر لیا سمجھ لیں کہ ایمان بھی لے آئی. اسے کہا گیا، مطلب سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا ہوگا بھی، اسے کہا گیا یا ان کے جو ساتھ معلومے تھے دوسرے انہوں نے کہا،
اسے کہا گیا کہ آپ محل میں داخل ہو جائیے، کہ اب تم محل کے اندر آ جاؤ بھی. پہلے شاید کسی بار کے حصے میں بات کر رہے تھے. پھر جب اس نے یعنی ملکہ سبا نے، بلقیس نے، پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے. وہ سمجھی کہ یہ تو گہرا پانی ہے. وہ گہرا پانی نہیں تھا، وہ بالکل پانی کی طرح صاف و شفاف تھا، تو نیچے تک نظر آ رہا تھا اس کو. وہ سمجھی گہرا پانی ہے، بھائی کوئی پانی کھڑا ہے یہاں پہ، تھوڑا بہت گہرا پانی کھڑا ہے. تو اب جس طرح آپ نہیں ہوتا جب پانی میں سے گزرنے لگتے ہیں تو آپ اپنے شلوار یا پینٹ کو اوپر کر لیتے ہیں، تو یہی بات ہوئی. تو وہ سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پانچے اٹھا لیے. تو وہ وہاں سے جو چیز نے پہنی تھی اس کو کھینچ کے نا دونوں ہاتھوں سے اوپر کر کے، پانچے اوپر کر کے، تو وہ کراس کرنے لگی. تو جب یہ کراس کرنے لگی تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ تو بالکل صاف و شفاف شیشہ ہے، شاید اس کے نیچے پانی بھی تھا. تو بھئی اس کے اوپر تمہیں پانچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی تم آ سکتی، گیلی نہیں ہونا. یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے، تو تمہیں لگ ایسے رہا ہے، تو اس کے لیے پانچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس صورتحال کی تصویر ہے جس سے ملکہ کے فرش پر قدم رکھتے ہی دو چار ہو گئی تھی جی. اب اس کا کیا مطلب تھوڑا سا سمجھ. معلوم یہی ہوتا ہے جی کہ محل کا جو فرش تھا وہ شیشے کی تختیوں سے بنایا گیا تھا، شیشوں سے بنایا گیا تھا. آپ کہہ لیں جو آج کل بھی جس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم ذرا تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے پانی بہ رہا تھا جی. تو اس وجہ سے کوئی انجان جب فرش پہ قدم رکھتا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ گویا وہ کسی حوض وغیرہ میں اتر رہا ہے، کہ پانی کی کسی چیز میں اتر رہا ہے. تو ایک آپ دیکھیں جس طرح ایک دیہاتی جب کسی شہر کے ایوانوں اور محلوں میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کو اس طرح کی حیرانگی پیش آتی ہے کہ بھی یہ کیا ہے. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا جی وہ بھی اس قسم کا ایڈوانس تھا. دیکھیں نا کہ وہاں شیشے لگے ہوئے تھے جی، اور نیچے پانی بہ رہا تھا. تو اس وقت بڑی ایڈوانس بات ہے نا، شیشے تھے. تو اس کو بھی بہت حیرانگی ہوئی جناب. ٹھیک ہے جی. جس طرح دیہاتی شہر میں آتا ہے تو نئی چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے نا، تو اسی طرح حضرت سلیمان کا محل جو تھا نا، جس قسم کا جنوں سے بھی بنواتے تھے نا، تو اس کے اندر تو جو دیہاتی تو دور کی بات ہے جی، وہ ملکہ بھی جو تھی نا وہ بھی دیہاتی بن گئی وہاں کے. تو پاؤں اوپر پانچے اوپر کر کے وہاں سے گزر رہی ہے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی ایڈوانس چیزیں یہاں پہ لگی ہوئی جی مجھے ادھر. حالانکہ وہ بھی امیر تھے جی، تو اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوگی. اب اس سے آگے چلتے ہیں. تو سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے. تو اب آگے سے وہ کیا کہتی ہے جی اس بات کے اوپر. وہ پکار اٹھی، ملکہ بلقیس نے کہا میرے پروردگار. مطلب کیا صاحب، وہ تو ایمان لا چکی تھی ابھی وہ، اسی لیے تو اس کو کہا نا داخل ہو جاؤ اندر. تو وہ پکار اٹھی میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، سو واپس لوٹتی ہوں، واپس آتی ہوں، اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے. دیکھیں جی، یہ اس کا اینڈ ہوا کہ جب وہ یہ باتیں ہوئیں، اب اس کو ساری بات کلیئر ہوگی، سمجھ آ چکی تھی، ایمان وہ لا چکی تھی، اور وہ پکار اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں تو اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں. جو پہلے وہ منکر تھی اور سورج کی پرستش کرتی تھی، تو میں واپس لوٹتی ہوں. آپ کو ہر کسی کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے نا، تو اپنے رب کی طرف واپس لوٹی. میں واپس لوٹتی ہوں، اور سلیمان کے ساتھ مل کر، کہ اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، کہ اب میں واپس لوٹ آئی ہوں، اور اب اپنی جان کو، اپنے آپ کو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں جی. تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ذرا اس کو بیان کر دیتے ہیں. مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ علم و معرفت اور پاکیزگی نفس کے جب اس نے حیرت انگیز کرشموں کے ساتھ جب اس نے یہ شان و جو شوکت دیکھی، تو ملکہ بالکل وہ ایک طرح سے حیران پریشان ہوگی، اور اس کو سمجھ آ جی کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں اور جو فضل سلیمان علیہ السلام پر کیا گیا، تو اس کو اس کی حقیقت کو سمجھنے میں وہ مطلب اس کو آسانی ہوگی. تو اب اس نے کیا کیا جی، اس نے شرک اور بت پرستی سے توبہ کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. بائبل میں ذکر ہے جی کہ حضرت سلیمان نے اس کے بعد اسے معزول نہیں کیا تھا. وہ تو کہہ رہے تھے نا ہمارے انڈر صرف آپ نے رہنا، انڈر کہ ہمارے زیر مطلب نگین رہنا آپ نے، بلکہ اس کو ملازموں سمیت واپس جانے کی اجازت دے دی تھی.
یہ ان کا جو وہ ہے کتاب ہے نا کنگز سلاطین، کنگز ون، کنگز اول، کنگز اس کے اندر اس کا ذکر ہے جی بائبل میں بھی، کہ اس کو انہوں نے جانے کی اجازت دے دی تھی، مطلب وہ ایک طرح سے ان کے انڈر ہی رہی، لیکن وہاں پہ ملکہ ہی پھر وہ رہی۔ باقی محل قرآن میں پاک میں اس کی تفصیل اس طرح اور نہیں ہے، اس کے بارے میں بعد میں کیا ہوا تو، لیکن یہاں پہ یہی بات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسری اس میں یہ ہے جی بات ایک اور، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا یہ جو قصہ ہے نا جی، یہ یہودی جو ربی ہوتے ہیں نا جی، ربیوں جو ان کے جو بڑے ہوتے ہیں جو امام کہہ لیں، ان کی روایات میں بھی تقریباً اسی طرح بیان ہوا ہے، یہی تفصیلات وہاں بھی آئی ہیں جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں۔ اور ملکہ کا تخت اٹھا کر منگوانے کا واقعہ یہ جو ہے نا یہ وہاں پہ نہیں ہے، البتہ صرف قرآن میں ہے جی، کہ ملکہ کا تخت بھی انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے منگوایا تھا، تو پھر سہری بات ہے جی، جو قرآن میں ہے تو یہی والی صحیح بات ہے کہ اس کا تخت بھی منگوا لیا گیا تھا، یہ ان کی روایتوں میں نہیں ہے جی کہ تخت وہ پہلے پہنچ گیا تھا وہاں۔ اچھا جی، تام اصل بات اس میں وہی ہے جی کہ ان تمام تفصیلات سے یہ حقیقت جو تھی وہ واضح ہو جائے کہ یہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو خدا کا یہ بندہ ہے نا جی، اس علم و حکمت اور یہ جو اس کا ایک طرح سے جو اس کا طاقت تھی اور ایسی بے نظیر تعمارات جو انہوں نے چیزیں تعمیر کرائی تھیں، یہی مال دیکھ رہے ہیں جہاں شیشے لگے ہوئے تھے جی، اس کے باوجود بھی نا وہ کمال درجے کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور اللہ کا بندہ ہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے جی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیش محل بھی ایک طرح سے اللہ کی ایک نشانی ہے جی، کہ جس کے ساتھ وہ ابدیت، اللہ کا بندہ ہونا اور شکر گزاری، وفاداری اور خوبصورتی جو حضرت سلیمان کے اندر تھی اس کا یہاں پہ اظہار کیا گیا جی۔ تو اس سے جو نا جی عام لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے کہ وہ کیا جی، وہ آنکھوں کو خیرہ کرنے کے بجائے ان کو بصیرت بخشتا ہے جی۔ اگر یہ چیز نہ ہونا تو پھر آپ کے اندر غرور آ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ظلمت کا نشان ہوتا ہے، اندھیرے کا جی۔ تو اگرچہ کسی گھر کو آپ وہ وائٹ ہاؤس کا ہی کیوں نہ کہہ دیں، وہ اندھیرا گاری ہوتا ہے جی، اگر اس کے اندر یہ صحیح چیزیں جو نہیں ہیں جی، ابدیت نہیں ہے، اللہ کی سمجھنے کی، اللہ کو اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی، جو اس کی جو فضل آپ کے اوپر کیے ہوئے ہیں جی۔ تو یہاں پہ آ کے جی یہ ہماری آج کی قسط کا اختتام ہوا جی۔ تو انشاءاللہ تعالی جناب اس سے آگے اب ہم یہ جو تھا ختم ہو گیا جی، یہ سلیمان علیہ السلام کی جو سرگزشت تھی یہ ختم ہو گئی جی، اور ملکہ کی جی۔ آگے اب تھوڑا سا ذکر دوبارہ اب سمود اور ان کے جو بھائی کے ساتھ جو معاملات تھے وہ دوبارہ پیش آ رہے ہیں جی۔ یہ باتیں کچھ دوبارہ بیان ہوتی ہیں، ہر دفعہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ویسے ہی وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جی اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ جی۔